درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر نعرہ لگانا ہے سب مل کے نعرہ لگائیں بلند آواز میں. نعرہ حیدر حیدر حسین حسین یزیدیت یزیدیت. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. گزشتہ 2 گھنٹے کے اندر کیا انجام پایا ہے؟ گزشتہ 2 گھنٹے کے اندر آپ نے ثابت کیا کہ آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ کے دوست احباب مختلف شہر کے حصوں سے اٹھ کر یہاں آنا شروع کر رہے ہیں. آپ کے اجتماع میں اضافہ ہو رہا ہے. اجتماع میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ترکیب استعمال کی ہے وہ یہ کہ میڈیا پہ سے ہماری کوریج بند کر دی ہے. ٹھیک ہے, یہ میڈیا پہ سے کوریج بند کر کے ہم سے 2 چیزیں لینا چاہیں گے. پہلی بات تو ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں اطلاع نہ پہنچے کہ لوگ یہاں پہ جمع ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس کا ایک بہت سادہ حل ہے جس کا مولانا صاحب نے اشارہ کیا. ہم سب کے پاس موبائل موجود ہے. اگر ہم لوگ صرف 2-2 4-4 SMS اپنے دوستوں سے کریں کہ وہ 2-2 4-4 SMS کر دیں تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لاکھوں لوگوں تک within few minutes اپنی بات کو پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے, جو بھی کوئی نعرہ لکھیے گا, جو بھی کوئی SMS کیجیے گا, اس کے نیچے ایک دفعہ لبیک یا حسین ضرور لکھ دے گا تاکہ آپ کی طاقت اور توانائی ظاہر ہو. SMS کے اندر جس بات کو آپ پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا وہ یہ کہ ہمارا احتجاج جاری ہے اور اگر رات بیٹھنا پڑے کل بیٹھنا پڑے ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں پھر ان کی میڈیا کی کوریج نہ ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں, یہ کہا گیا کہ جو سیٹلائٹ کی وینز تھیں ان کی چابیاں لے لی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں پہنچ نہ سکیں. ان کی گاڑیوں کی چابیاں لے لی ہیں تاکہ وہ یہاں پہنچ نہ سکیں. بہرحال اچھا, لڑکوں نے لے لی ہیں. اوکے, کچھ لڑکوں نے گاڑیوں کی چابیاں لے لی ہیں اور سیٹلائٹ کی جو وینز یہاں پر تھی ان کی گاڑیوں کی چابیاں کچھ لڑکوں نے لے لی ہیں. یہ کام صحیح نہیں ہے. ان لڑکوں کو چاہیے فوراً ان چابیوں کو واپس کر دیں. ہم لوگ نظم و ضبط کے ساتھ آئیں, جیسے کہ مولانا صاحب بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے. جن لڑکوں نے گاڑیوں کی سیٹلائٹ وینز کی چابیاں لی ہیں ان کو چاہیے فوراً چابیوں کو واپس کر دیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. میں نے آپ کی خدمت میں 3 پوائنٹ عرض کیے تھے کہ تین چیزوں سے آپ کا امتحان ہو سکتا ہے یہاں پر. نمبر 1 صبر کے ساتھ کہ ڈسپلن کے ساتھ کہ آپ کا ڈسپلن کتنا ہے. نمبر 2 آپ کے صبر کے ساتھ کہ آپ صبر کریں گے یا نہیں کریں گے, یہاں پر رکیں گے یا نہیں رکیں گے. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ آپ کے سامنے افواہیں پھیلانے کی کوشش کریں گے. افواہوں کو اس طرح سے پھیلا رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر اسکرپٹ چلا رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, لوگوں کو اب آنے کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہم کیا کرنا چاہیں گے؟ ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ فوراً ہم لوگوں کو اپنے SMS کے ذریعے سے, اپنے چینلز کے ذریعے سے, اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے اطلاع دینے کی کوشش کریں گے کہ نہیں, ہم مقابلہ جاری ہے ہمارا, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ساری رات رکنے کا عہد کر رہے ہیں. اچھا, یہ کچھ دیر کے بعد ہمیں پھر دوبارہ چیک کرتے رہیں گے کہ آیا ہمارا جانے کا ارادہ ہے یا رہنے کا ارادہ ہے. یہ ہمارے وسائل کو چیک کر رہے ہوں گے کہ آیا ان کو لاجسٹک میں مدد ہوئی یا نہیں ہوئی, مشکل حل ہوئی یا نہیں ہوئی. مطمئن ہو کے کہہ سکتا ہوں یہاں پر لاجسٹک کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے سب اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں. صرف ان لوگوں کو خبر پہنچانے کے لیے کہ ہم ارادے میں مضبوط ہیں, ہمارے ارادے میں کوئی کمی نہیں, ہمیں اس کام سے بہت خوشی ہے. ہم کتنے سالوں سے آرزو کر رہے تھے کہ ہماری قوم اپنی توانائی کا اظہار کرے اور اب الحمدللہ رب العالمین موقع ملا کہ یہاں پہ قوم کھڑی ہے. کچھ لوگوں نے پیچھے سے شکایت کی ہے کہ اس مائک کی آواز ان کو آخر تک نہیں جا رہی. اس کا فی الحال ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کی کہ ہم بھارت جن جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچے گی, اور جہاں تک نہیں پہنچ رہی اس سے معذرت چاہتے ہیں. جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے اور جو کوئی بھی جس کام میں بھی مشغول ہے, چونکہ بعض اوقات ہمیں ان کو دکھانا پڑے گا, ہمیں ہر کچھ دیر کے بعد ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم ارادے میں مضبوط ہیں. اور ارادے کی مضبوطی کے اظہار کے لیے جو فی الحال ہمارے پاس طریقہ کار ہے وہ نعرہ ہے, بھرپور نعرہ ہے. کہہ رہے ہیں مائک کا بھی ہم بندوبست کر رہے ہیں, لاؤڈ اسپیکر کو پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو اس وقت اپنے ارادے کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے وہ اپنے نعرے ہیں, اور ان نعروں کے ذریعے سے ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہاں پر مضبوط ہیں, ہم یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. سب سے اہم نعرہ جو میدان میں ڈٹنے کی طاقت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, نعرہ حیدری کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے نعروں کی طاقت بہت زیادہ ہے. ہمارے جوان ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, اپنی پورے گلے سے چیٹ کر ان کے سامنے اعلان کر رہے ہیں. ان کو سمجھ لینا چاہیے ان باتوں کو, ان تمام باتوں کے مقابلے میں. دوست
نعرہ حیدری لگانا چاہ رہے ہیں؟ اس شعور کو دکھانے کے لیے کہ ہم کسی مقصد سے بیٹھے ہیں، ہم کسی مقصد سے بیٹھے ہیں، ہمارا ایک ہدف ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزاداری شروع کریں گے، عزاداری کا اظہار کریں گے، اور اس عزاداری سے پہلے ایک اور نعرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے ذہن کو متوجہ رکھیے گا سید الشہداء کی طرف، تاکہ ان کی نصرت ہمیں نصیب ہو۔ ان سب کے اظہار کے لیے ایک دفعہ پھر مجتمع کر کے اپنی طاقت اور توانائیوں کو لبیک یا حسین